الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما تکنزون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم صلی اللہ سیدنا محمد قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرے رکن کا ذکر ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے بنیادی رکن 5 ہیں، مرکزی رکن 5 ہیں، پھر اس کے بعد آگے بے شمار ارکان ہیں، ان کی شاخیں ہیں۔ ایک فرما دیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، مرکزی رکن یہ ہے کہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت کا دل اور زبان سے اقرار کر دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور دوسری مرکزی چیز ارکان اسلام میں سے ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری مرکزی چیز ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ پھر چوتھا رکن آتا ہے وصوم رمضان، پھر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ 5ویں بات فرمایا والحج الی بیت اللہ، اور توفیق ہو تو پھر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ آج اسی کے اوپر مختصر سی گزارشات ہوں گی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہے
بندہ اللہ کا حکم مان کر اپنے حلال کمائی میں سے اللہ کے نام کے لیے، غریبوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے مال کو الگ کرتا ہے، اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی نہیں پاک ہونا، تو زکوٰۃ باقی مال کو پاک کر دیتی ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو انسان کا مال پاک نہیں رہتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے زکا یزکو، زکاتن کا معنی بڑھنا۔ اللہ، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے اگر زکوٰۃ نکالی گی 2,500 تو اس طرح تو پیسے کم پڑ جائیں گے، لیکن زکوٰۃ کا معنی یہی ہے کہ بڑھنا، نمو، کہ جب مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، مال کم نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے ذہن کی کمزوری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں جی اتنے سونے سے زکوٰۃ نکالی تو سونا تو کم ہو گیا ہے، اتنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے تو کافی سارا مال چلا گیا ہے۔ کوئی مال کم نہیں ہوگا، مال نہیں جائے گا، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ زکوٰۃ اور صدقات کی وجہ سے مالوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اور سود میں مال آتا ہے، بظاہر ہمیں نظر آتا مال آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میں مال کو برباد کر رہا ہوں۔ سود مال کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، نقصان میں ڈال دیتا ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی واضح ایک مثال آپ کو دے دوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ وہ ہماری ایک ایمانی کمزوری ہو، ہماری دماغی کمزوری ہے، غلط فہمی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تجربے کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو اللہ کے نام کا دیا جاتا ہے نا، دنیا، یہ الگ ایک موضوع ہے، دنیا واویلا کرتی ہے قربانی کے موقع پر کہ بڑے جانور ذبح ہو گئے ہیں اور نسل کشی ہو رہی ہے، جانوروں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کی یہ صورت نہ کی جائے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے لیکن اس قربانی کا منکر ہے، وہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے گائے ایک بچہ دیتی ہے، بکری 2 دے گی، وہ بھی عام طور پر 1 دیتی ہے، 2 دیتی ہے، 3 دیتی ہے، 3 بھی دے دیتی بکری، گائے 1 بچہ دیتی ہے، اور سال کے بعد 2 سال بعد بچہ دے گی، سال بعد زیادہ دیتی ہے۔ لیکن قربانی میں کتنے بیل گائے ذبح ہوئے ہیں، کتنے بکرے ذبح ہوئے ہیں، پیداوار کتنی آ رہی تھی، سال میں 1 پیدا ہونا لاکھوں ذبح ہو چکے ہوتے ہیں، بیل بھی، گائے بھی، دمبے، بکرے، پیداوار اگلے سال ختم ہو جائیں، اگلے سال مارکیٹ میں کئی لاکھوں قسم کا مال ہر مارکیٹ میں پڑا ہوتا ہے، کم نہیں ہوئے ہیں۔ نام کس کا دیا تھا؟ اللہ کے، اللہ نے پیچھے مال بڑھا دیا۔ کیسے بڑھاتا ہے وہ؟ اور اس کے مقابلے میں کتیا ہے، 6 ماہ کے بعد 12 بچے دیتی ہے، لیکن اس کی نسل تمہیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اگر 12 بچے 6 ماہ کے بعد وہ دیتی ہے تو وہ تو پھیل جائیں، لیکن کتیا یہ ناپاک ہی ہوتا ہے، وہ بظاہر بڑھتا نظر آتا ہے، حقیقت میں بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود تم بڑھنا دیکھتے ہو، جیسے کتیا کے بچے 12 ہو گئے ہیں، کتے بڑھ گئے ہیں، فرمائے نہیں بڑھے، باہر دیکھو گے اکا دکا ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح سود میں تم کہتے ہو مال آ گیا، آیا نہیں ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہماری معیشت اسی سود کی تباہی کی دلدل میں آئی ہوئی ہے۔ کاش حکمرانوں کو یہ موقع نصیب ہو جائے کہ سود کی لعنت سے نکل جائیں، ساری معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی سود کی لعنت میں مال بڑھتا نہیں گھٹتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے اتنا لایا ہے، اور معیشت استحکام میں جائے گی، کوئی استحکام نہیں ہے۔ اللہ اس لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ اس لعنت سے مال بڑھتا نظر نہیں آتا ہے،
یہ ناپاک چیز ہے. ناپاک چیز کہاں بڑھتی ہے؟ پاک چیز میں اللہ کے نام کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. زکوٰۃ میں برکت رحمت آتی ہے. تو زکوٰۃ کا یہ معنی میں نے 2 کیے ہیں. تو زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمان کی غلط فہمی ہے. اس سے مال بڑھتا ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. اور نمبر 2، مال پاک ہو جاتا ہے، میں نے عرض کیا ہے. تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا. ادا کون کرے گا؟ دوسری بات کہ زکوٰۃ کس کے ذمہ لازم ہے؟ شریعت نے ہر ایک کو نہیں کہا تیرے ذمہ زکوٰۃ لازم، تو نے کلمہ پڑھا فلہذا زکوٰۃ دے. 2 پیسے ہیں، 4 پیسے ہیں، 1000 2000 روپے زکوٰۃ دے. شریعت نے یہ تک اس کو اتنا مکلف نہیں بنایا. وہ بڑا حکیم رب ہے، وہ بڑا رحمان ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. اللہ اکبر. زکوٰۃ کا حکم دیا تھا مدینے میں صحابہ کو، حد ہی نہیں بتا دی، یہ بھی نہیں بتایا کون دے، فرمایا زکوٰۃ دو. صحابہ اپنی جیب سے نکال کر خرچ کرتے تھے. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. لیکن تفصیل مدینہ منورہ میں آئی تھی. زکوٰۃ کی فرضیت مکہ میں آئی ہے، تفصیل مدینہ میں آئی. تو شریعت نے یہ کہہ دیا زکوٰۃ لاگو ہوگی صاحب نصاب پر. میں الفاظ بدل کر کہوں تو مالدار پر. زکوٰۃ لازم ہے لیکن کس پر ہے؟ اب مالدار آپ کی زبان ہوگی، عوام کی زبان ہے، اس کے نزدیک مالداری کا اور معنی ہے. ہم شریعت کی زبان سے بات کرتے ہیں کہ مالدار کسے کہتے ہیں. آپ آج کل تو مالدار جس کے پاس لاکھوں پیسے ہیں وہ بھی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، کنگلا ہوں. جس کے پاس کروڑ پتی بھی وہ کہتا ہے نہیں مالدار تو وہ ارب پتی والا ہے، وہ کھرب پتی والا مالدار اس کو کہتے ہیں. نہ اور لغوی معنی کے اعتبار سے مالدار مال والے کو کہتے ہیں. مال والا تو جس کے پاس 5-10 ہزار روپے مال تو ہے، تھوڑا ہے. لیکن اسلام کے اندر صاحب مال نصاب والے کے ذمہ زکوٰۃ لازم وہ یہ ہے کہ جس کے ذمہ جس کو شریعت صاحب نصاب ٹھہراتی ہے کہ تو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، صرف کا لفظ ذہن میں رکھ کر، اگر صرف سونا ہے، وہ زیور کی شکل میں ہے، کسی اور شکل میں ہے، استعمال میں ہے یا غیر استعمال میں گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی بھی صورت ہوگی، اگر وہ 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے اوپر، شریعت اس کو کہتی تو مالدار ہے، تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی. صرف سونا 7.5 تولے. اب وہ کہے میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، 7.5 تولے کی میں قیمت لگاؤں تو میں پیسے کی زکوٰۃ دوں. شریعت کہتی 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ لازم ہے. سونے کو کم کرنا، اسی سونے میں سے دے. او جی سونا کم ہو جائے گا، فرمایا یہ تیری دماغ کی خرابی ہے، نہیں کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اللہ بڑھائے گا. 7.5 تولے یا اس سے اوپر کی مالیت والے کو شریعت کی زبان میں مالدار کہا جاتا ہے. نمبر 2، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور نقدی شکدی تجارت شجارت نہیں، صرف چاندی ہے. شریعت کہتی ہے 52.5 تولے چاندی موجود ہے، تو مالدار ہے، تو تجھے صاحب مال کہا جائے گا، مالدار کہا جائے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی 52.5 تولے والے کو، صرف اگر یہ ہو تو. اور 52.5 تولے چاندی والے کے پاس چاندی ہوگی تو اس کو، یا اس سے اوپر کی چاندی ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس سے نیچے ہے، شریعت کہتی یہ مالدار نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، دیتا تو اس کی مرضی ہے، نہ دیتا تو فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. نمبر 3، اگر کسی کے پاس نقدی ہے، نہ سونا ہے نہ زیور ہے نہ چاندی ہے، صرف نقدی کی رقم موجود ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، شریعت نے اس کو کہا یہ 200 درہم کے برابر نقدی ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہے. اب 200 درہم شریعت کی زبان میں تھا، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ موجودہ دور کے اعتبار سے 1,33,34 ہزار کی مالیت کسی پر ہے، شریعت کہتی یہ مالدار ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی. 1,33,34 ہزار کسی کے پاس ہے صرف نقدی کی شکل میں، یہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے.
اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں 52.5 تولے چاندی ہی معیار ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج 1,33,000 1,34,000 آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ صاحب نصاب ہے۔ یہ میں نے صرف کے اعتبار سے باتیں کی ہیں۔ صرف سونا 7.5 تولے اس سے اوپر کی بات والے کو مالدار کہا جائے گا۔ صرف چاندی 52.5 تولے اس سے اوپر والے کو مالدار زکوٰۃ لازم۔ نقدی والا ہے، صرف نقدی ہے میرے پاس جی اور کچھ نہیں ہے، نقد رقم ہے، 1,34,000 روپیہ موجود ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس سے اوپر جتنے بھی ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 1,34,000 سے نیچے 1,30,000 ہے، شریعت کہتی زکوٰۃ نہیں ہے، دیتا تو تیری مرضی ہے، ہم تجھے گنہگار نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 4، کبھی کبھی کسی کے پاس، اور یہ آپ کو پتہ آج کل ایسے ہوتا ہے کہ سامان تجارت ہے، دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی دکان ہے، اس پہ مال کتنا پڑا ہوا ہے، اس مال کا تخمینہ لگا کہ قیمت فروخت اس مال کی کتنی ہے، قیمت فروخت کے اعتبار سے تخمینہ لگایا جائے گا۔ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کی قیمت فروخت کیا ہے آپ کے پاس، قیمت خرید پیچھے سے آئی اس کا اعتبار نہیں ہے، اب تو فروخت کرے گا اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ قیمت فروخت کے اعتبار سے ہر چیز کا تخمینہ لگاؤ، اور تخمینہ لگانے کے بعد تیرے پاس اگر 1,34,000 یا اس سے اوپر کی رقم بنتی ہے، شریعت کے دی تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سامان تجارت پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ بچوں آرام سے بیٹھو، آواز نہ آئے، یہ شریعت مطہرہ کے احکام ہیں۔ اب سامان تجارت میں پھر بہت ساری چیزیں آئیں گی، یاد رکھنا۔ دکان والے کا سامان تجارت کی قیمت لگائیں گے تو زکوٰۃ تو لازم ہے، لیکن بہت سارے احباب دکان پہ نہیں ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ مکان خریدتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بھاؤ ہوگا تو بیچ دوں گا۔ پلاٹ خریدا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، انویسٹمنٹ، کہ پلاٹ اور مکان لیا، انویسٹمنٹ کر دی ہے، لیکن نیت یہ لیتے وقت بھی نیت یہ ہے اور اب بھی نیت میں موجود ہے کہ میں اچھی پرافٹ آئے گی میں بیچ دوں گا۔ شریعت کہتی ہے سامان تجارت اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ ایک پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، اگر خریدی اسی نیت سے میں اچھے پرافٹ کے ساتھ بیچوں گا، یہ سامان تجارت ہے، اس سامان تجارت پر زکوٰۃ لازم آئے گی اور اس کی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مالیت کے اعتبار سے پھر 1,34,000 سے اوپر رقم بنے گی، ضرور بنتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن ایک آدمی نے اسی زمن میں ایک وضاحت، ایک آدمی ذاتی ضرورت کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے کہ میری ذاتی ضرورت ہے، میرے بچوں کی یا میری ضرورت ہے، یا ذاتی ضرورت کے لیے مکان لیا ہوا ہے اور اس کو بیچنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ پلاٹ لیا ذاتی ضرورت کے لیے، بیچنے کا ارادہ بھی نہیں، مکان لیا ذاتی ضرورت کے لیے، بیچنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے پھر اس پلاٹ کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں، اگر کرائے پہ مکان کو لگائے گا، پلاٹ کو کرائے پہ لگائے گا، کرائے اس آمدنی سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس آمدنی کا اعتبار ہوگا۔ آمدنی اگر تیرے پاس اتنی جمع ہو جاتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ سامان تجارت کے اعتبار سے بات عرض کی ہے۔ تو سامان تجارت کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، اسی کا حساب کرنا پڑے گا، یہ زکوٰۃ لازم ہے۔ 5ویں چیز ایک اور ہوتی ہے، 5ویں چیز ایک اور ہوتی ہے شریعت مطہرہ میں۔ یہ میں نے ایک چیزوں کے اعتبار سے بات کو ذکر کیا۔ کسی بندے کے پاس ایک نہیں ہے، 2 چیزیں، 3 چیزیں ہیں، سونا بھی ہے اور 5,000 روپے بھی ہے۔ سونا چاندی کا زیور ہے یا سونا زیور ہے یا دکان کی مالیت ہے، 2-3 چیزیں مختلف مل جاتی ہیں کہ جی میرے پاس تو زیور بھی ہے اور میرے پاس 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ بھی گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر زیور کے ساتھ کسی عورت کے پاس یا کسی مرد کے پاس نقدی آ گئی ہے، 1,000 روپے بھی نقدی آ جائے گی، بچا ہوا میرے پاس 1,000 روپیہ ہے لیکن سونا بھی ہے زیور، اس وقت شریعت کہتی ہے سونے کے وزن کا اعتبار ختم، سونے کی قیمت کا اعتبار کریں گے ہم۔ سونے کی قیمت کا اعتبار کیا مطلب؟ پہلے میں نے بتایا سونے کے وزن 7.5 تولے کا اعتبار کرتے تھے، لیکن زیور میرے پاس 2 تولے کا ہے،
اور 2000 روپیہ بھی ہے، شریعت کہتی ہے 2000 روپیہ کر اور 2 تولے سونے کی قیمت لگا اس وقت کیا ہے جمع کر، جمع کرنے کے بعد 52.5 تولے 1,34,000 سے اوپر جا رہا ہے تو زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اس اعتبار سے بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ ہوتی، لوگوں کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے، او جی میں نے کسی سے سنا ہے، پھر آج کل نیٹ آ جاتا ہے مصیبت، اس میں بھی چنگے شیخ الحدیث اور مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، مفت کے مفت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کہہ دیتے ہیں جی میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا 7.5 تولے اگر ہو اس سے اوپر تو تب ہوتی ہے، میرے پاس 7.5 تولے نہیں ہے، 5 تولے 6 تولے ہے، تیرے پاس نقدی کتنی ہے، وہ تو 5-6 لاکھ روپے ہے۔ واہ سبحان اللہ، 5-6 لاکھ روپیہ ہے، 5-6 تولے سونے ہیں۔ اب سونے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، وزن کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس دکان میں مال پڑا ہوا ہے اور دکان کے مال کی قیمت لگا اور سونا 1 تولہ پڑا ہوا اس کی بھی قیمت لگا، صاحب نصاب بن جائے گا، 1,34,000 سے تو اوپر مالیت کا مالک بن جائے گا، زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو متعدد اشیاء جس وقت ملتی ہیں ان سب کا تخمینہ لگانا پڑتا ہے، اور اللہ نے کسی پر رحم کیا ہوا ہے، سونا بھی گھر میں موجود ہے، نقدی بھی موجود ہے، بینک بیلنس بھی موجود ہے، سامان تجارت بھی دکان پہ موجود ہے، تو ساری چیزوں کا تخمینہ لگا، ان کی قیمتیں لگا، قیمت لگا کر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہوگی۔ یہ شریعت میں نے موٹی موٹی باتیں جو نصاب کے اعتبار سے ذکر کی ہیں، یہ اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا، ایسے لوگوں کو مالدار کہا جاتا ہے۔ اگلی بات ہے تیسرے نمبر پر، تیسری بات ہے زکوٰۃ تو لازم ہوگی، صاحب نصاب یہ ہو چکا ہے، لیکن شریعت نے نہیں کہا اللہ بڑا مہربان رب ہے، آج میرے پاس اگر آ گیا تھا 1,34,000، شریعت نے نہیں کہا ابھی ابھی زکوٰۃ دے، 2 دن بعد 3 دن بعد زکوٰۃ دے، تیرے پاس 1,34,35,000 1.5 لاکھ روپیہ ہے، زکوٰۃ دو۔ شریعت کہتی ہے اس کو 1 لاکھ اس رقم کے اوپر کمانے کا موقع دو۔ کتنا جی؟ 1 سال تک کمائے گا، 1 سال تک یہ اس کو کمانے کا موقع ہے، ایک دم اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آج 1,34,000 کا میں مالک بنا ہوں، آئندہ اسی دن شریعت میری طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے حساب لگا، وہ پچھلے سال 1,34,000 تھا، اب تیری پرافٹ، تیرا نفع، تیری تجارت نے کتنا کمایا، کتنا رقم ہے، اگر اس رقم کے اوپر 2 لاکھ ہو چکے ہیں 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کے اوپر 4 لاکھ میں کما چکا ہوں 4 کی دینی پڑے گی، لیکن 1 سال بعد دینی پڑتی ہے۔ آج صاحب نصاب ہوا تو آج ہی نہیں ہے۔ اور اسی سے پھر ایک اور بات کو، اہم بات کو سمجھو، ایک آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے جنوری میں، زکوٰۃ نکالتا جا کر وہ جون میں، تو شریعت کہتی ہے نہ جس دن تو صاحب نصاب ہوا اسی دن سے آئندہ سال اس کو زکوٰۃ کا حساب لگا۔ اور بہت سارے احباب رمضان کرتے رہتے ہو، بھائی رمضان سے پہلے تو صاحب نصاب ہو چکا تھا، اس کا اعتبار کر۔ شریعت میں 1 سال کے بعد بندہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور وہ ہر بندہ رمضان میں تو مالدار نہیں ہوتا ہے، اس کی مالداری کا اپنا اپنا نصاب ہے، اپنی اپنی ایک ترتیب ہے، اور شریعت نے کہا 1 سال کمانے کا موقع دیا جائے گا اس کو، جو مال اس کے پاس بھی ہے اس کو بڑھائے، اور اللہ بڑھانے والا ہے، اس کے بعد جو رقم آئے گی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اللہ اس کو حدیث میں امام ترمذی نے بھی روایت لائی ہے، امام بخاری نے بھی، مال مستفاد کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کو یہ شبہ زیادہ پڑتا ہے، یہ تنہا والے حضرات کو بھی اور دیگر حضرات کو بھی، تاجر حضرات کو بھی، لیکن یہ شبہ نہیں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی کے پاس 1.5 لاکھ کی رقم آ گئی ہے، صاحب نصاب ہو گیا ہے، اب مثال کے طور پر یہ تنہا دار ہے یا تاجر ہے، تو ہر مہینے کا اس کو 25-30 ہزار روپیہ آ رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، دوسرے مہینے کا 25,000، تیسرے مہینے کا 25-30 ہزار، چوتھے کا، سال کے آخر میں زکوٰۃ دینی، کہتا ہے وہ سال کے بعد دینی پڑتی، سال سے پہلے میرے پاس تو 1.5 لاکھ ہی تھا، میں اسی کا دوں، یہ باقی تو 20-25 پھر یہ ابھی دسمبر میں، ابھی جنوری فروری میں میرے پاس آئے۔ شریعت کہتی ہے سبب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، ان کا حساب کر کے تجھے دینا پڑے گا، یہ آج رقم میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، کل میرے پاس آئی اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ نہیں ہے یہ میرے پاس آ جائیے۔
زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حساب لگانے کے وقت مال مستفاد درمیان میں تاجر کے پاس کبھی مال بڑھتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، اسی کی برکت سے یہ نظام چلتا ہے۔ فرمایا جب تو زکوٰۃ دے گا، پچھلے سال تیرے پاس 2 لاکھ تھا، لیکن آج درمیان میں رقم بڑھتے 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 زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ماشاءاللہ اچانک اچھا موسم لگ گیا، سیزن لگ گیا اور تجھے 2-4 لاکھ کا نفع ہوا، اسی کو شامل کر، تیری تجارت کے ذریعے سے مال آئے، سبب ایک جنس ایک مد میں شمار کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور کبھی کبھی ساتھی کہہ دیتے ہیں نا جی یہ تو ابھی رقم آئی، اس کا کیا ہے؟ شریعت کہتی چھوڑ اس بات کو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کر، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب چوتھی بات آتی ہے، زکوٰۃ تو ہے لیکن کتنی دیں؟ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہود و نصارہ اس سے پہلی امتیں جتنی بھی گزری تھیں، ان پر زکوٰۃ لاگو تھی۔ 100 روپے میں سے 25 روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، 25%۔ لاکھ میں سے 25,000 زکوٰۃ دو، ساری امتوں میں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئی، دنیا آخر میں، امت آخر میں کمزور تھی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر رحم کیا کہ یہ اتنا کما نہیں سکتی، کمزور جان ہے، عمر بھی چھوٹی ہے، کمزور جان ہے، فلہذا یہ 25% زکوٰۃ نہیں دے گی۔ لاکھ میں سے 25,000 نہ دے، لاکھ میں سے 2,500 دے دو، 2.5%۔ کتنا کرم کیا اللہ نے۔ اور یہ وہ لوگ بھی تھے جو 25% کی بنیادوں پر دیتے تھے اور نہیں دیا تو اللہ نے ان کو اوپر عذاب نازل کیے۔ آج ہمارے اوپر اتنی سہولت آئی ہے، لاکھ میں سے 2,500 روپیہ ہے وہ بھی نہ دے اور تعویلیں کریں، پھر بنی اسرائیل کو ہم برا بھلا کہیں، پھر بنی اسرائیل سے معامل میں تو ہم اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ لازم ہے، اور شریعت نے اس کو 2.5% پہ رکھا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے ہی اور لاکھ میں سے 2,500 ہیں۔ اسی حساب سے پھر آگے چلتے چلے جاؤ گے، جو مالیت ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی لازم ہے۔ فرمایا یہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 5ویں بات آتی ہے، زکوٰۃ تو ادا کی ہے لیکن دینا کس کو ہے؟ سال کے بعد دی ہے، 2.5% مال میں سے دی ہے، تو دینی کس کی؟ شریعت مطہرہ نے کہا وہ آپ اپنی نگاہ کے اعتبار سے مصارف قرآن نے ذکر کیے، انما الصدقات للفقراء والمہاجرین۔ فرمایا یہ زکوٰۃ کا مستحق غریب طبقہ ہوتا ہے، بیوہ طبقہ ہے۔ بیوہ بھی وہ جو مستحق ہو، بعض بیوہ بھی ہوتی کروڑپتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یتیموں میں سے، بیواؤں میں سے، بے کسوں میں سے، اور کوئی محتاج ہے، اپنی ضرورت کی زندگی گزارنے میں پریشان ہے، فرمایا یہ اس کی زکوٰۃ ہے، اس کے حوالے کرو اور اس کی دہلیز تک پہنچاؤ۔ لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو خوار نہ کر دینا کہ لائن لگو اور خوار ہو جاؤ پھر تمہیں ہم یہ دیں گے۔ او خدا کا بندہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ عزت کے ساتھ غریب کے ہاتھ میں رکھ کر شکر ادا کرو، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، یہ غریب مجھے ملا، میرا فریضہ ادا ہو گیا، اگر یہ غریب مجھے نہ ملتا میں کہاں جاتا۔ اور واقعتاً ایسا دور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آیا تھا، زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں تھے، لوگ پریشان ہوتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ عمر بن خطاب کے دور میں تھے، فرمایا قیامت قریب آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا شکر کرو کہ یہ فریضے کی ادائیگی کے لیے تمہیں محل ملا، غریب پر احسان نہیں ہے، غریب کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہاری زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، وگرنہ تمہیں جانا پڑے گا کہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے الٹا کام کیا ہوتا ہے، غریب کو زکوٰۃ دے کر الٹا احسان کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ غریب پر احسان نہیں کرنے ہیں، شکر ادا کرنے ہیں۔ اللہ یہ شکر ہے، فرمایا ان کے حوالے کرو۔ اور قرآن نے آخری بات کہہ دی ہے کہ زکوٰۃ تو یہ لازم ہے، اگر ادا نہیں کرو گے تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا، 7 وعید سنا دی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ،
اور وہ لوگ جو سونا بھی جمع کرتے ہیں، چاندیاں بھی جمع کرتے ہیں، درہم دنانیر روپے پیسے جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور جو پیسے یہ درہم دنانیر سونا چاندی رکھا ہوا ہے، آگے اللہ نے فرما دیا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان درہم دنانیر کو آگ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ یہ وہاں تختیاں ہوں گی تانبے کی، ان کو گرم کر کے فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان مالداروں کے چہروں پر ان گرم سلوں کو لگایا جائے گا کہ غریب کو دیکھ کر تجھے چڑھ آتی تھی، یہ غریب کو دیکھ کر کبھی منہ ایسے کر دیتا ہے، اور کبھی پہلو موڑ دیتا ہے، کبھی پیٹھ موڑ دیتا ہے۔ اللہ نے تینوں کا ذکر کیا، اس کے چہرے کو بھی داغیں گے، اس کے پہلوؤں کو بھی داغیں گے، اس کی پیٹھ کو بھی داغیں گے، اور ساتھ یہ چیخے گا چلا آئے جل گیا آئے مر گیا۔ یا کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے تم نے اپنی ذاتی کنٹرول کے لیے رکھا تھا۔ اس زکاة اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ غریب کا بھی ہوتا ہے، بیوہ کا بھی ہوتا ہے، یتیم کا، رشتہ دار کا، دین کا بھی ہوتا ہے، تم نے اسے حق ادا نہیں کیا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا آج اس کا مزہ چکھو، کیا مزہ ہے اس کا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرہم بعذاب علیم، کیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرما۔ قرآن نے بھی کہا ہے سیطوقون ما بخلوا، جو لوگ مال کے اوپر سانپ بنتے ہیں، آج کل ہماری اصطلاح میں بھی کہتے ہیں سانپ بنا ہوا ہے، اللہ کا کرنا حدیث میں بھی آیا ہے، یہ آج مال کو سمیٹ کر سانپ بنتا ہے، کل مال اس کے لیے سانپ بنے گا۔ سیطوقون ما بخلوا، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جو مال بخل کے ذریعے سے سٹور تم کرتے رہتے ہو، یہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کھڑا ہوگا تو یہ مال اس کے گلے کا ہار بن کر ایک سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اور گلے کے اندر ارد گرد ہو کر ایسے منہ جبڑا کھول کر سامنے آئے گا بہت بڑا۔ اور حدیث میں وضاحت کی ہے، فرمایا وَلَهُ ذَبِیبَتان، اس سانپ کی دو زبانیں ہوں گی، ایسے منہ کھولے گا بڑی بڑی زبانیں، اور سانپ بڑا اژدہا ہو تو اس کی زبانیں دو ہو جاتی ہیں، چھوٹی عمر کا ہو تو ایک زبان ہوتی ہے، دو زبانیں ہوں گی۔ وَلَهُ، اور فرمایا وَلَهُمْ آیُنان ازرقان، زرد پیلی آنکھیں ہوں گی زہر سے بری ہوئی، اور وَمُثِّلَ لَهُمْ شُجَّاعٌ اقرا، اور اس سانپ کو اس کے لیے اژدہا بنایا جائے گا گنجا سانپ۔ گنجا سانپ زہر کی وجہ سے، سانپ بڑا ہو جائے اس کے سر پر گردن پر بال ہوتے ہیں، لیکن زہر کی وجہ سے بال اڑ گئے، پھٹ گیا سر، اور وہ ایسی پیلی آنکھوں کے ساتھ دو جبڑے کھول کر دو زبانوں کے ساتھ اس کی طرف اس کے گلے کے آگے ہوگا، یہ چیخے گا چلائے گا ہائے اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے میں، یہ بھاگے گا کدھر کا، سانپ تو گلے میں پڑا ہوا ہے۔ فَأَخَذَ بِشِدْقَيْهِ، وہ سانپ اس کے ایک جبڑے کو ڈسے گا، یہ زہر آلودہ ہو کر مر کر زمین پہ گرے گا، چیخ کر ہائے اللہ تڑپ گیا ہوں سانپ نے ڈس لیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے گا سانپ پھر گلے میں دوسرے جبڑے کو ڈسے گا، اور اس وقت فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال اور خزانہ ہے جس کو تم نے اپنی ذاتی کنٹرول میں کیا ہوا تھا، غریبوں یتیموں بیواؤں کا رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج مزہ چکھو۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ موٹے موٹے پوائنٹ کے اعتبار سے میں نے چند ایک گزارشات عرض کی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔